रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो वीडियो है इसमें हम एक न्यू सीरीज़ आ रही है तुर्कों की, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो क्या है। और चूँकि जो पिछली सीरीज़ है अर्तुगरुल वाली, तो सॉरी टू से बट द होल सीरीज़ बेस्ड ऑन अ फिक्शन, नॉट ऑन द रियल इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री, डजंट मैटर विच वे इट कम्स टू यू फर्दर। और द मोस्ट बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ आवर्स youth is that we do not know about the history, we do not about the myths about it, and we just accept it whatever it was. We call it as the, you can say, the impetus power which has risen in just minimum 2 years, I think so, of jihads you can say. तो खैर उस पर एक अलग डिस्कशन हो सकती है कि अर्तुगरुल गाजी जो है उसमें क्या ख़राबी है उस ड्रामे के अंदर और क्या नहीं है। एनीवेज, जो आज की सीरीज़ है, इससे स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि क्या आया कि आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, जो डिस्नी वार्स की एक मूवी है, सीरीज़ है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, क्या आपने वो देखी है कि नहीं देखी है? अगर नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन अगर आपने नहीं देखी है तो अगर आपने इस करैक्टर को, जो न्यू सीरीज़ आ रही है तुर्कों की, समझना है तो आपको पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पहले ही देख लेनी चाहिए, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर आ रही है। तो आई होप कि आपको वो देख लेना चाहिए। तो ये कहानी स्टार्ट करते हैं हम सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह से। उन्होंने कुस्तुनतुनिया फ़तह किया। हदीस के बारे में बशारत दी गई थी कि वो लश्कर और वो जो भी होगा उसका फ़ातेह होगा, वो जन्नती होगा जो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा। अब कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया तो जो तुर्क सल्तनत उस्मानिया थी, उन्होंने क्या किया कि तुर्कों को यूनान के जजीरा मेडेली के अंदर कहा कि जो शख्स तुर्क यहाँ पर आबाद होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पर एक सिपाही जो था तुर्क फ़ौज का, जिसका नाम याकूब था, वो जजीरा मेडेली के अंदर जो जाके आबाद हुआ, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने उसे पहले आबादकार होने की हैसियत से वरदार के शहर जो करीब ही है उसमें उसको जगीर अता कर दी। ज़्यादा बड़ी नहीं थी। वहीं पर वरदार की एक लड़की कतरीना जो ईसाई थी, उसके साथ उसने शादी की और उसके 4 बेटे हुए। 1470 ईस्वी के अंदर उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जो तीसरे नंबर पे आता था। उसका नाम उसने खिज़र याकूब रखा। सबसे बड़े बेटे का नाम इसहाक था, उससे छोटे अरूज, फिर खिज़र याकूब और सबसे छोटा इलियास। उन चारों भाइयों ने जो अपना स्टार्ट लिया करियर का, वो उन्होंने जहाज़ रानी से, उनका बड़ा शौक़ था। जाहिर सी बात है, यूनान जो है वो अलजायर पे मुश्तमिल है और हर तरफ से सी है उसके, तो उन्होंने जहाज़ रानी से अपना करियर आगाज़ किया। तजारत करते थे। इसी तजारत के दौरान ही ऐसा होता था कि उनकी लड़ाई जो थी वो जजीरा रोहोडस के ऊपर, सेंट जॉन था एक, उसके नाइट्स जो होते हैं, जिन्हें आप टेम्पलर कह सकते हैं, आपने अर्तुगरुल गाजी की जो सीरीज़ है उसके अंदर देखा होगा, 2 तरह के ईसाई फौजी हुआ करते थे। एक वो होते थे जिन्होंने सादा एक लिबास पहनना होता था, और एक वो होते थे जिनके ऊपर वाइट कलर की चादर होती थी और उसके ऊपर रेड क्रॉस का प्लस का निशान होता था। तो उनको नाइट्स कहते हैं। जो और वो नाइट्स जो होते हैं, खैर उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं दिखाए, जो कि एक बहुत गलत बात है कि आप नाइट्स दिखा रहे हैं और फिर भी असल चीज़ में नहीं दिखा रहे जो। तो वो नाइट्स बड़े आला लेवल की, आला तरक्की आप कह लें कि मॉडर्न, उस टाइम की जो सिविल वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड थी उस टाइम की, उसके बेस के ऊपर उनको ट्रेन किया जाता था। अभी उनके साथ लड़ाई के दौरान उनका जो सबसे छोटा भाई इलियास है वो शहीद हो जाता है एक लड़ाई में, और जो अरूज है, अरूज रईस जो होता है, उसे कैद कर लिया जाता है। अब अरूज रईस जो होता है वो थोड़ी सी मुशक्क़त के बाद, एक बहुत लंबी स्टोरी है इसके बाद, वो कैसे उसका इसहाक भाई से छुड़वाता है। वो वहाँ से जो है ना, वो उनकी कैद से भाग जाता है ईसाइयों की और इटली पहुंचता है। इटली से वो सीधा मिस्र पहुंचता है। अब मिस्र जब पहुंचता है तो मिस्र पहुंचने से पहले ही उनकी जो जहाज़ रानी के किस्से होते हैं वो काफ़ी मशहूर हो चुके होते हैं। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जो होती है वो ममलूक सुल्तान कानसून से होती है, जो गोरी ममलूक होता है, और वो उसको एक जहाज़ अता करता है। उसी जहाज़ की बदौलत वो फिर सेंट जॉन्स के नाइट्स पे हमला करता है, और करते करते वो मेहनत करता है और जरबा के शहर में एक छावनी भी कायम करता है। 1505 ईस्वी तक 3 जहाज़ जो है ना वो बना लेता है। जो अरूज रईस होता है उसका सबसे बड़ा, जो उसकी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो कारनामा था वो ये था कि उसने 1492 में सकूत गरनाता हुआ। ईसाइयों ने 806 साल बाद दोबारा से अंदलस पर अपनी हुकूमत कायम की, तारक बिन ज़ियाद ने जब फतह किया था उसके बाद। और उस सकूत गरनाता के बाद ईसाइयों ने इंश्योर की एक चीज़, और वो ये चीज़ थी कि यहाँ पर कोई भी मुसलमान, जजीरा स्पेन के अंदर, अलजायर के अंदर कोई भी मुसलमान ना रहे।
اس کے لیے انہوں نے یا تو قتل کیے اور کچھ علاقوں میں جو بچ گئے ان کو یہ انشور کیا کہ ان کو اٹھا کے خلیج کے اوپر پھینک دیا. اب آپ نے اگر نقشہ دیکھا ہو تو خلیج کیا ہے, اسپین کے ساتھ چھوٹی سی خلیج ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ شمالی افریقہ کا ساحل بہت قریب لگتا ہے اس کے. تو عروج رئیس کا وہ جو پیک پوائنٹ تھا اس نے سب سے اچھا کام کیا تھا. وہ مسلمانوں کو 1504 سے لے کے 1510 تک 6 سال لگاتار وہ مسلمان بچوں عورتوں کو جو سروائیولز تھے اسپین سے ان کو اٹھا کے شمالی افریقہ پہنچاتا ہے. اور وہ شمالی افریقہ میں اتنا مشہور ہوا کہ وہاں پر اس کو بحیرہ روم کا گورنر بھی بنایا گیا اور شمالی افریقہ کے لوگوں نے اسے بابا عروج کا خطاب دیا. اب الجزائر پہ اس کی حکومت بھی تھی, شمالی افریقہ میں بھی تھی, اور ترک سلطان جو سلیمان القانونی ہیں, سلیمان القانونی جو ہیں وہ ترک عثمانیہ سلطنت کے سب سے سٹرونگ آپ کہہ سکتے ہیں سلطان گزرے ہیں. ان کے اوپر ایک ڈرامہ بھی ترکش بنا ہے میرا سلطان, آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. خیر وہ سارا فکشن ہے, اس میں 0.0% ریالٹی کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے, وہ فل فکشنس ہے. اور اس نے کیا کیا کہ انہوں نے عروج رئیس نے کہا کہ آپ الجزائر جو ہیں اس کو سلطان کو کہا کہ یہ ترک سلطنت میں ایڈ کر لیں. لہٰذا الجزائر کو سلطنت عثمانیہ کا صوبہ بنا دیا گیا اور ان کو اس صوبے کا گورنر بنا دیا گیا اور بحیرہ روم کے اندر ترک بحریہ کا ایڈمرل بنا دیا. اب 1518 کے اندر اسپین کے ساتھ جنگ کے دوران عروج رئیس اور ان کا بڑا بھائی اسحاق شہید ہو جاتے ہیں, جن کے بعد ان کا آخری بھائی بچتا ہے تیسرے نمبر پہ خضر یعقوب. خضر یعقوب جو ہیں وہ اپنے بھائی اسحاق اور اپنے بھائی عروج رئیس کی جو لیگیسی ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہوئے 1519 میں اسپین اور فرانس کی ایک مشترکہ فوج ہوتی ہے, اس کو بحیرہ روم میں شکست دیتے ہیں. 1529 میں پھر وہ ایک لڑائی کے دوران اسپین کا ایک قلعہ جو ہے وہ فتح کرتے ہیں, اور 1530 کے اندر وہی جو قلعہ فتح کیا ہوتا ہے اسی کی کاؤنٹر اٹیک کے اندر اینڈریا ڈوریا جنرل جو ہوتا ہے وہ خضر یعقوب کو شکست دیتا ہے. اس شکست کے بعد جو اس ٹائم پہ بڑا کلیش چل رہا تھا سلطنت عثمانیہ کا بیچ میں, یہ آپ کہہ لیں کہ سلطان سلیمان القانونی کو جو بڑا خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک ترک بحریہ ہونی چاہیے جو پورے میڈیٹیرین سی کو جو ہے نا اوور کیپچر کر لے. اس کے لیے ان کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی. تو ظاہر سی بات ہے اس دور میں ان چاروں بھائیوں سے بہتر نہیں تھا اور ان میں صرف ایک زندہ بچا تھا, لہٰذا اس نے اس کو ترک بحریہ کا ایڈمرل نافذ کیا اور اس نے 1523 سے 1532 کے دوران ایک بہترین بحریہ تیار کی, اور 1532 کے اندر اس نے تیونس کا علاقہ اسپین سے چھین لیا. اب تیونس کا علاقہ جب چھینتے ہیں تو وہاں کا جو حاکم ہوتا ہے, حفصی حکمران ہوتا ہے مولا حسن, وہ بھاگ کے چارلس دا ففتھ کے پاس بھاگ جاتا ہے فرانس کے اندر اور اس سے مدد لیتا ہے, اور 1534 کے اندر وہ تیونس جو ہے اس پہ حملہ کرتے ہیں اور تیونس کا علاقہ خضر یعقوب سے واپس لے لیا جاتا ہے. اب 1538 کے دوران دوبارہ ایک متحدہ فوج جو ہے وہ بہت بڑی فوج جو خضر یعقوب کی پوری لائف کا آپ کہہ لیں کہ نچوڑ ہے اور اس کا کی پوائنٹ ہے, جو پن پوائنٹ ہے وہ یہی جنگ ہے جو 1538 کے دوران ہوتی ہے. اس کے اندر مالٹا ہے, اس کے اندر پوپ کی فوج ہے, اس کے اندر فرانس ہے, اس کے اندر وینس تھا, اس کے اندر اٹلی تھا, اس کے اندر اسپین کی فوج تھی. یہ ساری کی ساری افواج نے متحدہ ایک لشکر تیار کر کے اس پہ حملہ کرتے ہیں, لیکن ایز اے میریکل کے طور پہ وہ جذبہ شہادت اور جذبے سے مسلمان لڑتے تھے, وہ اس متحدہ فوج کو شکست دیتا ہے 1538 کے اندر. اور یوں 1538 سے لے کر 1571 سے پورے 33 سال تک جب تک وہ زندہ رہتا ہے اور ایڈمرل نافذ رہتا ہے, ترک بحریہ جو ہے وہ پورے میڈیٹیرین سی کے اوپر اوور کیپچر کیے رکھتی ہے, ان کا ایک دبدبہ رہتا ہے, اور وہاں سے پورے 33 سال نہ فرانس کا ایک کوئی تجارتی جہاز گزرا, نہ اسپین کا گزرا, کسی کا بھی نہیں گزرا, جب تک 1571 میں جنگ الپانٹو ہوئی اور وہ جو تھا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کرب تھا ان کے اوپر, وہ ٹوٹ جاتا ہے. خیر الدین کا لقب آپ نے ان کا چاروں بھائیوں کے نام کے ساتھ خیر الدین کا لقب لکھا ہوتا ہے. خیر الدین کا جو لقب تھا, خطاب تھا, ان کو سلطان سلیمان القانونی نے دیا تھا, اور جو باربروس تھا وہ اس کے سب سے بڑے بھائی اسحاق نے ان کو باربروس کا خطاب دیا تھا. خیر بابا سے باربروس بگڑا اسپین کے اندر اور فرانس کے اندر جا کر, اور میں نے آپ سے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ان کو پائریٹس آف دا کیریبین کے ساتھ جو ایک ہالی ووڈ مووی ہے اس کریکٹر کا کیا لنک ہے. اگر آپ نے پائریٹس آف دا کیریبین کی اگر آپ نے دیکھی ہے تو پھر آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ اس کی 3 سے 4 جو پارٹس ہیں اس کے اندر ہر کریکٹر آلموسٹ چینج ہوتا ہے,
لیکن اس کے اندر ایک کریکٹر کامن ہے اور وہ ویلن کا کریکٹر ہے جو ہر سیزن میں کامن ہے، اور وہ ہے کیپٹن باربروسا۔ اب باربروس کا مطلب ہوتا ہے سرخ داڑھی والے، ان چاروں بھائیوں کی سرخ داڑیاں تھیں، اس وجہ سے ان کو باربروس کہا جاتا تھا۔ اب کیپٹن باربروسا، ظاہر سی بات ہے کہ اس نے 33 سال اپنی پوری زندگی میں فرانس کو اور اٹلی کے اور بڑی طاقتوں کے ناک میں دم کیے رکھا، تو انہوں نے اس کا ایک غلط امیج پیدا کیا ہے ان چاروں موویز کے اندر ایز اے ویلن کے طور پہ، جس کے اندر یہ دھوکہ دہی بھی کرتا ہے، اپنی بات سے بھی مکر جاتا ہے، جس کی ایک بڑی واضح مثال ہے کہ وہ جب ایک لڑکی کو پکڑتا ہے، گورنر کی الزبیتھ کو پکڑتا ہے، تو وہ اسے ایک کوائن دیتی ہے، لیکن کوائن اس شرط پہ کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کوائن لے کے مجھے چھوڑ دیں گے۔ تو کیپٹن باربروسا کہتا ہے کہ نہیں بھائی، اگر قانون جو ہیں وہ نافذ کرنے ہوں تو آپ کو ایک بحری ڈاکو ہونا چاہیے اور آپ کو ہمارے جہاز کا کرو ہونا چاہیے، پھر ہمارے کوڈز آپ کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور ایٹ دی اینڈ اس کا بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ لاز آر میڈ سو ٹو بی بروکن، کہ قانون تو بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ان کو توڑ دیں۔ تو یہ حالانکہ مسلمان نہیں بنایا، لیکن پھر بھی انہوں نے مسلمانوں کا ایک غلط امیج پیدا کرنے کی اپنی جو اندر کا کرود ہے وہ نکالا ہے۔ 1546 کے اندر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے آبنائے باسفورس، جہاں پر آج کل طیب اردگان جو ہے ایک نہر سوئس کا الٹیمیٹ پہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جنوب میں ہے استنبول کے، وہاں پر ان کا محل تھا، وہیں پہ انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ نیچرل ڈیتھ ان کو جو ہے نا نصیب ہوئی، اور انہوں نے سلطان سلیمان القانونی کے کہنے پر اپنی خود نوشت جو ہے غزوات خیر الدین کے نام سے لکھی، جو 5 جلدوں پر توپ خانہ میوزیم ترکی کے اندر بھی موجود ہے، اور کچھ نسخے اس کے عجائب خانہ جامعہ استنبول کے اندر بھی موجود ہے۔ ان کے بعد ان کا بڑا بیٹا حسن پاشا جو ہے وہ ایڈمرل جو بنا تھا وہاں الجزائر کا۔ تو اس طرح سے یہ پوری کی پوری سیریز خضر یعقوب کے اوپر ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سائنس پڑھتے ہیں، میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے بھی سائنس کا ایک کریز ہے کہ سائنس پڑھو، سائنس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ریسرچ بیسس پڑھتے ہوں تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک مائنڈ جو ہے، ایسا مائنڈ جو سائنس کی بیسس پہ چلتا ہے، ایسا مائنڈ جو سائنس کی بیسس پہ چلتا ہے، جو سائنس کو ریڈ کرتا ہے، اگر اس کے اندر لٹریچر کا ٹیسٹ ہے تو یو کین ناٹ ڈیفیٹ سچ اے مائنڈ، اور یا پھر وہ دماغ کبھی بھی زندگی میں شکست نہیں کھا سکتا، کیوں؟ لٹریچر جو ہے، جو ادب ہے، یہ انسان کو اندر سے کیا کرتا ہے، روشن کرتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ نے یہ ویڈیو انجوائے کی ہوگی۔ تب تک کے لیے